اس پرآشوب دور کے اندر انسانیت اور یہ سسکتی ہوئی مظلومیت کی آخری امید ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين قال الله في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واللعنة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. درود پڑھے بآواز بلند. حاضرین محفل، عزاداران مظلوم کربلا، ہمارے پاس دن شاید کم ہیں اور آنے والے لمحات اور جو گھڑیاں ہیں، جو وقت ہے وہ بڑا رنجیدہ کرنے والا ہے، اور مناسبت جیسے جیسے یہ بڑھتی جا رہی ہے، جس طرح سے ہم اس وقت کے قریب آتے جا رہے ہیں، ایک انسان جب بیٹھ کر سوچتا ہے، تفکر کرتا ہے، فکر کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ ٹائم جو اب گزر رہا ہے میری آقا زادیوں پہ کس طرح سے گزر رہا ہوگا. یہ تصور ہی انسان کی اس یاد کو منانے کے لیے کافی ہے کہ وہ جو لک و دک صحرا تھا، وہ جو اس طرح کا میدان، چٹیل میدان، جہاں پر کسی قسم کا کوئی اپنا موجود نہ تھا، سفر کا عالم ہے، میری آقا زادی کا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی مستورات کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ اس جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا کتنی شان رکھتا ہے. اور آقا زادی نے اپنے کردار کے ذریعے سے ہمیں بتلایا ہے کہ ہم تو شاید مختصر وقت کے لیے اپنا بڑا مشکل سے ٹائم نکال کر 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے زیادہ سے زیادہ
ہم ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو میری آقا زادی نے جس مقصد کے لیے یہ سارا سفر طے کیا، اور یہ اپنے بھائی کی اسی ہی مشن کی یہ ابتدائی سٹیج ہے یا ابتدائی مرحلہ ہے کہ جو آنے والے وقت میں میری آقا زادی خود آ کے لے کے جانے والی ہیں۔ تو سمجھنے کی بات، تفکر کرنے کی بات، ذہن میں لانے کی بات اتنی ہے کہ ہم صرف یہ سوچ لیں کہ وہ مقصد کتنا عظیم ہوگا کہ جس کے لیے یہ سارے کا سارا قربانی کا اہتمام کیا گیا، وہ باتیں کتنی بڑی ہوں گی، ان کی اہمیت کیا ہوگی، ان کا مقصد کتنا عظیم ہوگا۔ ان باتوں میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا کہ جس کے لیے آقا زادی اپنے پورے کے پورے کنبے کے ساتھ، خاندان کے ساتھ قربانی کے لیے وہاں پر دستیاب ہیں اور لبیک کہتی ہوئی وہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ آج کی جو میری مجلس ہے وہ میں کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں اپنے پچھلے جو عنوان ہے اسی کے ذیل میں چند باتیں کر کے پیغام دے کر ہم انشاءاللہ آگے کے مرحلے کی طرف بڑھ جائیں۔ جن حضرات گرامی قدر نے پہلی مجالس اعزاز سے استفادہ کیا ہوگا تو کچھ مطالب ان کے ذہن میں ہوں گے جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ یہ جو آیہ مجیدہ سورہ ہود کی 88 نمبر آیت میں آپ کی خدمت میں اس کا کچھ حصہ تلاوت کر رہا ہوں روزانہ، اس کا لب لباب یہ ہے کہ ہم تو اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کر رہے ہیں۔ ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم اپنی طاقت، اپنی بساط کے مطابق اصلاح کریں، پھر اسی پہ توکل کر لیں، پھر اسی کی طرف لوٹنے کی تیاری کر لیں، پھر کوئی مشکل نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اصلاح کی کوشش تو کریں اور پھر اپنی طاقت کے مطابق کوشش کریں، اس میں کوئی نیگلیجنس، کوئی اس طرح کا مسئلہ نہ ہو کہ میں طاقت ہے لیکن میں اس کی پرواہ نہ کروں، اس کی اہمیت ہی نہ دوں، نہیں، کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ اور کل کی جو مجلس تھی اس کا لب لباب یہی تھا کہ عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ذات اللہ کی بابرکت رحمت اور رحمان اور رحیم ذات ہم پر ہماری طاقت سے بڑھ کر کوئی بوجھ نہیں ڈال رہی۔ جتنا شعور، جتنا ہمیں اس نے طاقت سمجھنے کی، جتنی ہماری فطرت میں ہدایت رکھی ہے، اسی کے مطابق پروردگار سوال فرمائے گا۔ اب یہ جو موضوعات ہیں نا، توحید ہو گئی، پھر توحید کے آگے قسمیں ہو گئی، پھر عدل ہو گیا، آج میں نبوت کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ اس میں تو اشرے درکار ہیں ان موضوعات کو سمجھنے اور بولنے اور اس کی تشریح کرنے کے لیے۔ ایک اشرہ، ایک مجلس تو ناکافی ہے، میں تو صرف تعارف کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں ان کی اہمیت کے اوپر روشنی ڈالتے ہوئے کہ بالآخر ان کی ہمیں ضرورت ہی کیوں ہے۔ کیا ان کے بغیر کوئی چارہ ہے، یا ان کے بغیر ہماری چیزوں کی قبولیت کا کوئی معیار ہے یا نہیں؟ میں تو اس کے اوپر کوشش کر رہا ہوں کہ آیات قرآنیہ کے تناظر میں اور خصوصاً فرامین محمد و آل محمد کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ہم تک پہنچنا، اس کا ہمارے پاس دستیاب ہونا، لیکن ساتھ ساتھ میں جب تک ہمارے ساتھ میں تفسیر محمد و آل محمد نہ ہو تو شاید ہم قرآن مجید کے مکمل معانی کو سمجھنے سے قاصر رہیں۔ قرآن اپنی آیات کی تفسیر خود بھی کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے ہمیں آل محمد کے در پہ جانا پڑتا ہے۔ اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں یا اللہ کے فرمان کو سمجھ سکیں۔ نہج البلاغہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نحن شجرۃ النبوہ، ہم ہی وہ ہیں کہ جو نبوت کا شجر ہیں، نبوت کا درخت ہیں، یعنی کہ نبوت کا اگر کوئی درخت ہے تو وہ آل محمد علیہ السلام ہے۔ یہ شجرہ طیبہ وہ ہے جو ایک نبوت، نہ صرف نبوت
بلکہ اس شجر کا اگر جڑ نبوت ہے تو اس کے پھل عصمت ہیں اور اس کے پھل ولایت ہیں۔ اس کے اندر پائے جانے والے جو پھل اور ثمر ہے وہ عصمت و ولایت و امامت کا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں وہ محط الرسالہ، ہم ہی وہ ہیں کہ جو رسالت کی جگہ ہیں، جہاں پر اللہ کی رسالت آئی۔ جس گھر میں پروردگار نے رسولوں کو منتخب کیا وہ گھرانہ ہمارا گھرانہ ہے۔ اور پھر امیر المومنین نہج البلاغہ خطبہ نمبر 109 پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، خود بھی آپ اس کو پڑھیں، دیکھیں، اس کے آگے پیچھے اس کے مطالعے موجود ہیں۔ مولا فرماتے ہیں وہ مختلف الملائکہ، ہم ہی وہ ہیں جہاں پر ملائک آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آل محمد بلند تر صلوات۔ پھر امام فرماتے ہیں وَمَعَادِنُ الْعِلْمِ وَيَنَابِيُّ الْحُكْمِ، مولا فرماتے ہیں ہم ہی وہ ہیں کہ جو علم کے خزانے ہیں، معادن ہیں، معدنیات، یعنی کہ جس طرح سے معدنیات ہوتی ہیں اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی جو وہ کمی نہیں ہوتی، بلکہ وہ جتنا آپ اس کے اندر گھستے جاتے ہیں، چلتے جاتے ہیں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں وہ معدنیات بڑھتی جاتی ہیں۔ علم کی معدنیات محمد و آل محمد کا گھرانہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے آقا و مولا رسول اکرم ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے لوگو اگر علم حاصل کرنا ہے یا حکمت لینی ہے تو میں تمہیں بتلاتا ہوں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اور اسی کے تناظر میں ایک اور فرمان میں نے آپ کی خدمت میں بھی عرض کرنا جو مولا نے ہمیں بتلایا، ہم ہی وہ ہیں کہ جو علم کے معادن ہیں اور ہم ہی وہ ہیں جہاں پر حکمت کے چشمے موجود ہیں۔ ینابیع الحکم، حکمت کے سرچشمے اور حکمت کے چشمے موجود ہوں۔ پھر امام علیہ السلام اسی سے آگے جب وہ ارشاد فرماتے نظر آتے ہیں، نحن الشعار، ہم آل محمد وہ ہیں کہ جو رسول اللہ کے قریبی ترین لوگوں میں سے ہیں۔ ہم سے زیادہ کوئی بھی رسول کے قریب نہیں ہے، ہم وہ ہیں کہ جو رسول کے قرابت داروں میں سے ہیں۔ اور ہماری ہی محبت کا تو پروردگار نے قرآن مجید میں محبت کا تقاضا کیا ہے، اور یہی تو ارشاد ہم پڑھتے ہیں، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ رسول اکرم نے فرمایا تھا میں جو کچھ بھی تم تک پہنچا رہا ہوں، اپنا کار رسالت سر انجام دے رہا ہوں، جو بھی میں تم تک کسی بھی حوالے سے پیغام دے رہا ہوں، اس پیغام رسانی کا کوئی اجر ہے تو صرف اتنا کہ میرے قرابت سے محبت کرتے نظر آؤ، میرے قرابت داروں سے جو میرے سب سے قریبی ہیں ان سے مودت کرو۔ مودت اور محبت میں تھوڑا سا فرق ہے، توجہ عزیزان محترم۔ محبت یہ ہے کہ شاید آپ کی یہ دعویٰ کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ کی عزت کرتا ہوں، تو یہ محبت ہے، وہ دعویٰ ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ مودت وہ محبت ہے جو اطاعت میں مجبور کر دے۔ اور اللہ کے رسول نے ہم سے صرف خالی دعوے محبت کا تقاضا نہیں کیا، بلکہ محبت کے ساتھ ساتھ اتباع اہل بیت کا تقاضا فرمایا ہے۔ لہذا مودت کا تقاضا ہے، مودت یعنی کہ محبت کے ساتھ ساتھ اس کی اتباع، اس کی پیروی۔ پھر امام کیا فرماتے ہیں، والاصحاب، ہم ہی سب سے زیادہ صحابی رسول بھی ہیں اور اہل بیت ہی ہم ہیں۔ نہج البلاغہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پھر امام فرماتے ہیں والخزنۃ، اور ہم ہی وہ ہیں جو رسالت کے خزانے پہ ہم موجود ہیں، والابواب، اور اس رسالت و علم و حکمت کے اس پورے کے پورے شہر اور اس پوری کی پوری وادی کا کوئی دروازہ ہے تو ہم آل محمد اس کا دروازہ ہے۔ پھر امام نے ایک جملہ فرمایا،
امام فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتَى الْبُيُوتُ إِلَّا مِنْ أَبْوَابِهَا، شریف لوگ گھروں میں دروازوں کی طرف سے داخل ہوتے ہیں۔ شریف لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے اگر کسی کے اندر، کسی گھر کے اندر سے اس کو کچھ درکار ہے تو دق الباب کرتا ہے، وہ دیوار نہیں پھلانگتا، وہ چور دروازے سے نہیں آتا بلکہ وہ دروازے پہ آ کے اسے کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز درکار ہے۔ مولا فرماتے ہیں فمن اتاہ من غیر ابوابها ثم سارقا یسمى سارقا، امام فرماتے ہیں جو شخص دروازے کو چھوڑ کر کسی اور طرف سے آنے کی کوشش بھی کرتا ہے اس کو انسان نہیں چور کہا جاتا ہے، اس کو انسان نہیں چور کہا جاتا ہے۔ جو چوری کی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ انسان کی ملکیت میں نہیں ہوتی، جو کسی سے چھینی ہوئی چیزیں ہوں تو اس کی تو ہے ہی نہیں۔ اس لیے مومن سے کہا گیا ہے اے مومن حکمت ہے علی کے گھر کی، علم ہے علی کے گھر کا، اگر کوئی چور لے کے پھر بھی رہا ہو وہ در حقیقت ہے علی کا، جہاں سے بھی لے لو، اس لیے کہ اس کا تعلق تم سے ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حکمت جہاں سے ملے لے لو، الحکمت ضالۃ المؤمن، نہج البلاغہ امام فرماتے ہیں حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے۔ چور اٹھا کے لیے پھرتے ہیں دنیا کی حد تک، ان کو تھوڑا سا پتہ چل گیا، کچھ ان کے معاملات میں آ گئی، لیکن در حقیقت اے بندہ مومن وہ تیری چیز ہے، اس لیے کہ وہ تیرے مولا کے گھر کی چیز ہے، اس کو اپنانا تیرا کام ہے، اس کو حاصل کرنا تیرا کام ہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے، حکمت و علم و معرفت جیسی باتیں ہم مومنین کے لیے تھیں، لیکن ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے؟ ہم نے کتنی اپنی ذمہ داری ادا کی، ہم نے کس طرح سے اس کو لینے کی کوشش کی، یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے پھر امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا ہمارا آپ کے ساتھ کا جو تعلق ہے، اس گھر میں اگر آنا چاہتے ہو تو یہ رسالت کا وہ گھر ہے جہاں پر پروردگار نے اپنے بندوں کو مصطفیٰ اور مجتبی بنا کر چنا ہے۔ اور آج کا میرا موضوع صرف میں نے 2-3 باتیں کرنی، چونکہ موضوع بہت لمبا ہے، چونکہ میں چل رہا ہوں اصول دین کے حوالے سے، میں توحید آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، عدل آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، آج ہے نبوت کیا چیز ہے، نبوت کا تعارف آپ کی خدمت میں مجھے عرض کرنا ہے، اور صرف فلسفہ نبوت میں 2-3 آیتیں صرف بیان کر سکوں گا، اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہوگا کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر سکوں۔ نبی اور رسول، نبی لفظ نکلا ہے نبا سے، نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر، یعنی نبی وہ ہوتا ہے جو خبر دے دیتا ہے، اور خبر کہاں کی دیتا ہے؟ وہاں کی خبر ادھر دے دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی ایک لحاظ سے تو ظاہراً ہمارے جیسا ہے، اس لیے کہ اس نے خبر ہمیں دینی ہے، توجہ ہے، لیکن جو خبر لا رہا ہے وہ یہاں کی نہیں ہے، وہ وہاں کی ہے، لہٰذا اس کا کوئی نہ کوئی زاویہ ایسا تو ہے جو وہاں سے تعلق رکھتا ہے جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا نبی وہ ہوتا ہے جس میں جنبہ بشریہ بھی ہوتا ہے، جنبہ روحانیہ بھی ہوتا ہے، جنبہ بشری کے ساتھ وہ انسانوں سے منسلک ہوتا ہے، اور جنبہ روحانی کے ساتھ اس وحی کے ساتھ اپنے اللہ سے منسلک ہوتا ہے۔ لہٰذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی ہم جیسا، نبی ہم جیسا بشری تقاضے کے مطابق ہے، لیکن جو وحی نازل ہوتی ہے وہ ہم جیسوں پہ نہیں آتی، ہم جیسوں پہ نہیں آتی۔ ہم جیسا کہنے کا مقصد یہ تھا جس طرح تم انسان ہو وہ بھی انسان کامل ہے، جس طرح تمہیں درد ہوتا ہے، تم بیمار ہوتے ہو، تم اپنے زندگی کے معاملات کرتے ہو، ان کو بھی درد ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، غمی ہوتی ہے، ان کے ہاں بھی یہ بشری تقاضے موجود ہیں، لیکن ایک ایسا جنبہ ہوتا ہے جو منسلک کرتا ہے اس نبی کو اپنے معبود کے ساتھ۔
اور وہ وہاں کا پیغام یہاں پہ دیتا ہے، لیکن رسول اس سے بڑھ کر ہے۔ ایک دفعہ آپ خبریں سنتے ہیں، لیکن ایک دفعہ آپ کو کوئی لیٹر لکھتا ہے۔ رسالت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ تک پیغام پہنچانا۔ نبی کا مطلب ہوتا ہے صرف خبر دینا، لیکن رسالت اس سے زیادہ ذمہ داری کا کام ہے۔ وہ صرف خبر یا اعلان نہیں ہوتا، بلکہ وردن پکڑ پکڑ کے اس کو کہا جاتا ہے یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے۔ اس لیے وہ رسول کہلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ توجہ ہے عزیزان محترم، ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ توجہ ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ یہ منصب اتنا اعلیٰ ہے کہ وہاں پر صرف نبوت کا اعلان کافی نہیں ہے کہ وہ نبی ہے تو بس، نہیں۔ عزیزان محترم، توجہ، آپ کا نقطہ، آپ کی توجہ درکار ہے اس نقطے کے لیے۔ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ رسالت وہ معیار ہے، رسالت وہ عہدہ ہے جہاں پر ذمہ داری دی جاتی ہے کہ آپ نے اس پیغام کو ہر شخص تک پہنچانا ہے۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیغام کتنا مہم ہے، وہ منحصر ہے کہ وہ پیغام کتنا اہمیت والا ہے، وہ دار و مدار اس پہ ہے اس چیز کا کہ وہ پیغام کتنا مہم ہے۔ ہاں کبھی کبھی تو ہم آپ کو مدثر کہہ کے، مزمل کہہ کے، طٰہٰ کہہ کے، یاسین کہہ کے پکار کے آپ کو وحی دے دیں گے، لیکن کبھی کبھی اتنا اہم پیغام ہوگا ہمیں کہنا پڑے گا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ توجہ ہے؟ کبھی کبھی اس پیغام کی نوعیت و حساسیت و اہمیت اتنی زیادہ ہوگی کہ ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ جب جا رہے ہو پلے پلانوں کا منبر بنانا پڑے، چاہے تپتی ہوئی دھوپ ہو، چاہے وہ ریت موجود ہو، چاہے سایہ نہ ہو، ہم بتانا ہی یہی چاہتے تھے یہ پیغام ایسا ہے، اگر یہ نہ پہنچایا تو کوئی پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت کا عہدہ اور ذمہ داری والا عہدہ ہے۔ یہ تو پھر انسان کو صرف یہی نہیں ہے کہ آپ سکون کے ساتھ خبر سنا دیں، نہیں، یہ رسالت اس سے بڑا عہدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں قرآن مجید کی طرف، فرقان حمید کی طرف، ایک دو آیتیں بڑی مشکل سے، لیکن اس کے مطالب اتنے گہرے ہیں، اس کے اندر پایا جانے والا سبق اتنا اہم ہے، شاید ہماری زندگیاں بدل سکیں اس کے اوپر۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قرآن مجید کے اندر، فرقان حمید سورہ آل عمران 164 نمبر آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت ساری جگہوں پر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، اپنی عنایتوں کا ذکر کیا، اپنی محبت کا ذکر کیا، اپنے فضل کا ذکر کیا، اپنے کرم کا ذکر کیا، لیکن پروردگار نے کسی بھی نعمت کو جتلایا نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں یہ کہا، ہم نے تمہیں یہ کہا۔ لیکن عجیب بات ہے، ایک مقام پہ آ کر پروردگار ہمیں یہ کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ ہم کون ہیں؟ کہ ہم وہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے جنہوں نے ان مومنین پہ احسان کیا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا، کہ پروردگار نے احسان یہ کیا ہے کہ ان میں رسول کو بھیجا ہے۔ نہیں، اتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے رسول کا ہونا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ احسان خاص ہے میرا۔ ویسے تو اس کے اتنے احسان ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے، لیکن یہ علیحدہ ذکر کر کے پروردگار بتلا یہ رہا ہے کہ یہ احسان عظیم ہے کہ ہم نے ان کے اندر ہم نے رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا، انہی کے ہی خاندان سے تھا، لیکن اس کے کردار کیا تھے؟ رسول آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ یہ رسول وہ ہے کہ جو ان کے اوپر کتاب الہی کی تلاوت کرتا ہے۔ تلاوت
کتاب الہی فرماتا ہے. پھر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور یاد رکھیے کہ یہ وہ رسول ہے کہ جو ان کے اوپر تلاوت کے ساتھ ساتھ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے. توجہ عزیزان محترم. مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسی تناظر میں ایک جو ہے وہ فرمان ملتا ہے نہج البلاغہ. ارشاد فرماتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ نَبَاتًا, یاد رکھنا کہ ہر عمل کا ایک جو ہے وہ اس کا سبزہ ہے, اس کا کوئی نہ کوئی پودا ہے, ثمر ہے, اس کا نتیجہ ہے. ہر عمل کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہے, یعنی کہ ایک عمل پودے کی مانند ہے. وَكُلُّ نَبَاتٍ لَا غِنَىٰ بِهِ عَنِ الْمَاءِ, اور کوئی بھی پودا اور سبزہ پانی سے جدا اور بے نیاز نہیں ہو سکتا, اس کو پانی کی ضرورت ہے. مجھے آپ کو ایک پیغام دینا اسی کے تناظر میں, توجہ میری طرف کیجئے گا بس. درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. امام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عمل اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ایک پودے کی مانند ہے, اور پودے بغیر پانی کے نہیں رہ سکتا. امام فرماتے ہیں والمیاہ مختلفہ, پانی مختلف ہوتے ہیں. فما تاب سقیہ تاب غرسہ, جس پودے کا پانی پاک و پاکیزہ ہوگا اس کا پھل بھی میٹھا ہوگا. توجہ ہے, جس پودے کو پانی اچھا لگے گا, جس پودے کو پانی پاک و پاکیزہ لگے گا, اس کا پھل بھی میٹھا ہوگا. وما خبث سقیہ, اور جس پودے کا یا فصل کا پانی خراب ہوگا, گندا ہوگا, بدبودار ہوگا, امام فرماتے ہیں خبث غرسہ وَأَمَرْتُ ثَمْرَتُهُ, فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے اس کا بھی جو اس کی کٹائی ہے یا اس کا جو پھل ہے وہ کڑوا ہوگا اور نقصان دہ ہوگا. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں آیت تلاوت کی ہے نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ نبی وہ ہے کہ جو آپ کے اوپر تلاوت الہی کرتا ہے, وَيُزَكِّيهِمْ, اور پھر ان کا تزکیہ کرتا ہے. دو کام. تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے نفس کو پاک و پاکیزہ بنایا جائے, انسان کے اندر جو غلاظتیں ہیں ان کو نکالا جائے, انسان کے اندر پائی جانے والی جو قدورت ہے اس کو ختم کیا جائے, انسان کے اندر جو پائی جانے والی روحانی نجاست ہے اس کو ختم کیا جائے. لہذا اے انسان, تیرے لیے جو تیری روحانی طہارت ہے وہ اس چیز میں ہے کہ اگر کسی کے اندر شرک کی نجاست ہے تو توحید سے پاک کر. توجہ ہے, یہ ہے نبی کا کام کہ وہ ہمارے اندر نفس کا تزکیہ فرماتا ہے. جب انسان کے اندر شرک ہوتا ہے اس کو کہتا ہے کہ تو توحید کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کر. کسی کے اندر کفر کی نجاست ہوتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے نبوت پر ایمان لے آؤ اور اپنے اندر پاکیزگی پیدا کرو. اور اگر کسی کے اندر منافقت کی بدتمیزی اور منافقت کی نجاست پائی جائے اسے کہا جاتا ہے محبت محمد و آل محمد کے ذریعے اسے پاک کیجیے. محبت محمد و آل محمد منافقت کو ختم کر دیتی ہے اگر صحیح محبت انسان کے دل میں موجود ہو. اگر صحیح معنوں میں ولا رکھتا ہے تو یہ دل پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے, اور اس کو محبت محمد و آل محمد پاک و پاکیزہ بناتی ہے. نبی کا کام کیا ہے کہ وہ نفس کو پاک و پاکیزہ بناتا ہے. اب یہ جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کیوں کی ہے, آگے والا پورشن یہ کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. جب نفس پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے تو پھر جا کر کتاب اور حکمت کی تعلیم دی جاتی ہے. لہذا مجلس حسین سے اگر کوئی کچھ سیکھنا آ رہا ہے
کوئی لینے آ رہا ہے، کوئی پڑھنے آ رہا ہے، اسے پہلے اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا ہوگا۔ جب انسان کا نفس پاکیزہ ہوگا تو ہی جا کر اس کے اوپر علم اور حکمت کی صحیح معنوں میں آبیاری ہوگی، اور وہ صحیح معنوں میں اس کے اندر سے ثمرات آئیں گے علم اور حکمت کے۔ یہی وجہ امام نے کہا اگر تو کسی کے پودے کے اندر اچھی آبیاری ہوگی، میٹھا پانی لگے گا، تو اس کے اندر سے بہترین کمال اور کردار نکلے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی کا نفس پاکیزہ نہیں ہے، شرک موجود ہے، نفرت موجود ہے، کدورت موجود ہے، حقد موجود ہے، نفرت ہے اور لوگوں کے لیے کین اور بغض ہے، ایسے دلوں سے کبھی بھی محبت محمد و آل محمد نہیں نکل سکتی۔ یہ دعویٰ تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقت میں وہ ثمر آور نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ضروری کیا ہے کہ ہم پہلے ولائے محمد و آل محمد سے اپنے نفوس کو پاکیزہ بنائے، پھر علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں جو آپ کی خدمت میں نقطہ عرض کرنا چاہ رہا تھا نا کہ علم اور حکمت کے لیے نفس کا پاکیزہ ہونا کیوں ضروری ہے، اور اسی نفس کو پاک و پاکیزہ بنانے کے لیے نبی کو بھیجا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ علم اور حکمت اس پانی کی طرح ہے، توجہ کیجئے گا، جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علم اور حکمت اس پانی کی مانند ہے، اگر یہ کسی سام کے منہ میں جاتا ہے تو زہر بن جاتا ہے، اور جب کسی سپی کے منہ میں جاتا ہے تو گوہر بن جاتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ علم کا مسئلہ نہیں، مسئلہ ظرف کا ہے کہ یہ علم کس ظرف میں آ رہا ہے۔ اگر سام میں کے منہ میں جائے گا تو زہر بنے گا، لیکن سپی کے منہ میں جائے گا تو گوہر بنے گا، موتی بنے گا۔ سب سے پہلے ہم اپنے نفوس کے اس ظروف کو پاک و پاکیزہ بنائیں، تاکہ اس میں پھر جو علم و حکمت کے موتی ہیں وہ جب نکلیں گے تو انشاءاللہ اس کے نور سے پورا معاشرہ منور ہوگا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ نبی کو بھیجنے کا اصل ہدف کیا ہے کہ وہ تزکیہ فرمائے۔ تو نبی در حقیقت وسیلہ ہے اللہ اور اس کے مخلوق کے درمیان پیغام بھیجنے کا۔ اس نے خود منتخب فرمایا ہے کہ میرا پیغام انبیاء کے ذریعے سے آئے گا، ان کی طہارت، ان کے علم، ان کے تقوی، ان کے کردار، ان کے حافظہ، ان کے پہنچانے کی ذمہ داری پروردگار نے اپنے ذمہ لی ہے۔ کہا کہ آپ پہنچائیے، پہنچانا آپ کا کام ہے، اور منوانا یا نہ منوانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ یہ ہے پیغام انبیاء، اور یہی وجہ ہے ہمارے سامنے ایک اور آیہ مجیدہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا ہے، کوئی امت یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھ تک پیغام نہیں پہنچا، یا میرے تک کوئی رسول نہیں آیا، یا کسی دور میں کسی رسول کو نہیں بھیجا گیا۔ ہر دور میں پروردگار نے ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا ہے، اور ان کے دو ہی کام تھے، انہوں نے دو پیغام دیے بنیادی طور پر۔ ایک یہ کہ اللہ کی عبادت کرنا، دوسرا یہ کہ طاغوت سے بچ کر رہنا۔ توجہ ہے، اللہ کی عبادت یہ پہلا پیغام ہے جو ہر رسول نے ہمیں دیا، اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 21 اور 22 میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم ومن قبلکم، اے انسانوں اس اللہ کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، اور وہ پیدا کر کے تم سے تقاضا صرف یہی کر رہا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو۔ اس عبادت کے اوپر ہمیں متوجہ کون کرواتا ہے؟ وہ تعلیم دیتا ہے نبی، کہ جس کے ذریعے سے ہم اس عبادت کو بجا لا سکتے ہیں۔ یہ ہے نبوت کا کام۔
اسی وجہ سے جب ہم دیکھتے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بتاؤں نبی کتنا بہترین رول پلے کرتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں طبیب دوار بطبہ، نبی ایک ایسے حکیم اور ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے کہ جو اپنے سارے کی ساری ڈاکٹری اور حکمت لے کر لوگوں کے گھروں کا چکر لگا رہا ہوتا ہے. یہ ہے نبی کی وہ صفت کہ جو ہمیں مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں. طبیب دوار، کہ یہ وہ نبی ایسا طبیب ہے، ایسا ڈاکٹر ہے، ایسا حکیم ہے کہ جو لوگوں کے گھروں پہ خود جا کر ان کا علاج کرتا ہے. یہ ہے نبی کی عظمت. یہاں پہ کوئی 2-4 لفظ پڑھ جائے، 2-4 ڈگری لے جائے، اپنے آپ کو ڈاکٹر مان لے، تو وہ کسی کے گھر میں آ کر اس کی تیمارداری یا اس کا علاج نہیں کرتا. یہی تو محبت ہے ہمارے نبی کی. وہ اپنے پورے کمالات کے باوجود لوگوں کے پاس جا کر ان کی روحانی بیماریوں کا علاج فرماتا. مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ قد احکم مراحمہ وَأَحْمَ مَوَاسِمَ، کہ نبی وہ ہے کہ جو اپنے مرہم کو لے کر بالکل تیار کر کے بیٹھا ہے. کوئی کس طرح کا مریض ہے، کوئی کس طرح کا مریض ہے، کوئی کس طرح کا مریض ہے. کسی کے اندر شرک ہے، کسی کے اندر کفر ہے، کسی کے اندر نفاق ہے، کسی کے اندر جہالت ہے، کسی کے اندر نفرت ہے. وہ حکیم ایسا ہے جو ہر طرح کے مریض کو اس کے مطابق اس کا علاج کرتا نظر آتا ہے. یہ ہے وہ نبی. پھر مولا فرماتے ہیں وہ اپنے اوزار بھی ساتھ لے کے چلتا ہے. اپنے اوزار یعنی وہ اوزار جو کسی ڈاکٹر کو کسی کے آپریشن کے لیے ضرورت ہوتے ہیں، سرجری کے لیے ضرورت ہوتے ہیں، یہ حکیم وہ ہے، یہ ایسا طبیب ہے کہ جو لوگوں کے ان کے حالات کی وجہ سے ان کے ساتھ جو استعمال ہونے والے اوزار ہیں وہ بھی ساتھ لے کے چلتا ہے تاکہ ان کے علاج میں کوئی کمی نہ آئے. اور یہ حدیث ایک اور جگہ پہ موجود ہے، یا ایھا الناس انتم المرضى، اے لوگو تم مریض ہو اور میں تمہارا طبیب ہوں. اب لوجیکل بات سنیے گا کیا پیغام دیا جا رہا ہے. اب اگر کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جا کے یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے مجھے نسخہ لکھ کے دیا ہے نا، یہ مہربانی کرے ذرا کوڑی گولیاں نکال دیں، کڑوی گولیاں، اور انجیکشن تو میں لگواتا ہی نہیں ہوں، مجھے درد ہوتا ہے، تو وہ مجھے بتائیں وہ کوئی مریض اس طرح سے اپنا علاج کروا سکے گا؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ کسی بھی مریض کی مرض کا علاج ڈاکٹر کی نصیحت میں ہے، مریض کی چاہت میں نہیں ہے. مریض کی چاہت میں علاج نہیں ہے. ہم مریض ہیں، ہمیں کہیں جہالت کا مرض ہے، کہیں ہمیں محبت دنیا کا مرض ہے، کبھی ہمارے اندر نفرت کا مرض موجود ہے، تو علاج بھی وہی کریں گے، ہمیں اپنی مرضی سے نہیں ان کی مرضی سے علاج کروانا ہوگا. ایسا طبیب ہے کہ جو ہر مرض کا علاج رکھتا ہے، ہر مرض کا علاج رکھتا ہے. اور پھر امیر المومنین فرماتے ہیں من قلوب عما وآذان صم والسنۃ بکم، یاد رکھیے مختلف مریض مختلف طرح کے ہوتے ہیں، کچھ کے دل اندھے ہوتے ہیں، کچھ کے دل اندھے ہوتے ہیں. اور پچھلی دنوں ہم نے اسی آیت کا ہی آپ کی خدمت میں تلاوت کی تھی. قرآن کہتا ہے کہ انسان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھا ہوتا ہے جو سینوں میں موجود ہوتا ہے. اور دل کب اندھا ہوتا ہے؟ کہ جب انسان حق کو جانتے بوجھتے اس کی پیروی نہ کرے، اور پھر حق کا جب اہتمام موجود ہو
حق کی جب اتنی بہترین قسم کی ہمارے سامنے تعریف موجود ہو، حق کی جب شناخت کر دی جائے، پھر بھی اگر کوئی حق کو نہ مانے، اس کا مطلب یہ ہے اس کی آنکھیں اندھی نہیں، اس کا دل اندھا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے پیغمبر نے یہ کہہ دیا تھا، اے علی تو حق کے ساتھ ہے اور حق تیرے ساتھ ہے۔ علی کے بغیر کوئی حق کی معرفت نہیں حاصل کر سکتا، اور حق کو جو نہ پہچانے وہ دل کا اندھا ہوتا ہے، اور اس کا علاج میرے آقا رسول خدا کرتے نظر آتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کانوں سے بہرے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو زبانوں سے گونگے ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مختلف طرح کے مریض ہیں، جن کا علاج ہمارے نبی اکرم ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم دوسری آیات مجیدہ کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ علاج اس طرح سے ہوتے ہوئے نظر آتا ہے کہ کبھی کبھار جب کوئی فرد مریض ہو جائے، لوگ مریض ہو جائیں، یعنی پورا معاشرہ مریض ہو جائے، اس کا علاج اور طریقے سے ہوتا ہے، اور اگر کوئی انفرادی طور پر مریض ہو جائے اس کا علاج اور طریقے سے ہوتا ہے۔ جب بہت سارے لوگ مریض ہو جائیں تو ان کے لیے ویکسینیشن نکالی جاتی ہے کہ مجتمع ہے، پورا کا پورا ایک معاشرہ ہے جس کو مسئلہ ہو رہا ہے، تو جائیے جا کر اس کے لیے ویکسین نکالیں تاکہ اس کو حفاظت ملے، تاکہ وہ مریض ہونے سے پہلے ہی بچ جائے۔ اور کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جب تک آپریشن نہ ہو، جب تک ان کی سرجری نہ ہو، جب تک ان کے لیے علاج کا اہتمام نہ کیا جائے، ان کا علاج ہی ممکن نہیں ہے۔ میرے آقا و مولا نے اپنے دور کے اندر، اپنی زندگی کے اندر ہر طرح کے مریضوں کا علاج کیا۔ وہ معاشرہ جہاں پر انسانیت نام کی چیز نہیں تھی، جہاں پر عداوت اپنا ننگا ناچ رہی تھی، جہاں پر ظلم دندناتا پھر رہا تھا، جہاں پر جس معاشرے کے اندر قتل و غارت موجود تھی، جہاں پر صرف گھوڑا آگے کرنے پہ نسلوں کی نسلیں آپس میں لڑائیاں کیا کرتے تھے، اور جہاں پر بتوں کو اس طرح سے پوجتے تھے جس طرح کہ وہ اپنے خداؤں کو بھی شاید نہ جانتے ہوں، جتنا محبت بتوں سے وہ کرتے تھے۔ وہ معاشرہ جو جہالت کی اس انتہا کو پہنچ چکا تھا کہ وہی بت جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے انہی کی نہ صرف پوجا کرتے تھے، بلکہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ حلوے کے اور کھانے کے بھی بت بنا کر سفر میں لے جاتے اور کہتے کہ یہ ہماری حفاظت کرتے، اور جب کہیں پہ بھوک لگتی انہی بتوں کو کھا کر اپنی بھوک کو ختم کرتے۔ یہ ان کی عقل کا معیار تھا، انہی بتوں کو کھا جاتے جن کو اپنا خدا بنا کر بیٹھے تھے۔ ایسا معاشرہ، ایسی ضلالت اور گمراہی، جہاں پر خواتین کی عزت تو دور کی بات، بیٹیاں پیدا ہوتے ہی درگور کر دی جاتی تھی، ان کو قبروں میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ وہاں پر یہ بہترین طبیب و حکیم اپنے پورے علم کے ساتھ اس طرح سے نمودار ہوا، وہ جو خون کے پیاسے تھے ان کو بھائی بھائی بنا دیا، وہ جو خون کے پیاسے تھے بھائی بھائی بنا دیا، رشتہ داریوں کے بغیر ہی آپس میں جائیدادوں کو انہوں نے آپس میں بانٹ لیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے، تاریخ انسانیت میں اتنا بڑا بھائی چارہ کسی نے نہیں دیکھا جو مدینۃ المنورہ کے اندر رسول اللہ نے کر کے دکھایا۔ ہر انصار کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا۔ اور میں کیوں نہ یہاں پہ یہ نکتہ عرض کروں کہ جہاں پر ہر انصار اور مہاجر بھائی بھائی بن رہے تھے، وہاں پر میرے آقا و مولا نے انتظار کیا اور لوگ دیکھ رہے تھے اس مقام پر رسول اللہ کسے بھائی بناتے ہیں۔ ہاں، جب تاریخ کے الفاظ اور اوراق کو ہم نے دیکھا، ملا اے علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی تو ہی میرا۔ اس مقام پر علی ہی کو اپنا بھائی بنایا، اس لیے کہ وہی اپنا وسیع قرار دے چکے تھے۔ اور پھر وہ معاشرہ جہاں پر خواتین کی عزت نہ ہوتی تھی،
وہاں پر اپنی بیٹی کا احترام کر کے بتایا کہ خاتون کا کمال کیا ہے، وہاں پر اپنی بیٹی کی عزت کر کے دنیا کو بتایا۔ اور جب کھڑے ہو جاتے تھے آقا جان اور کہتے تھے کہ اے بیٹی آپ تشریف لائی ہیں، اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر ان کی پیشانی پہ بوسہ دے کر یہ دنیا کو بتلا رہے تھے کہ ہمارے نزدیک اسلام کے اندر خواتین کا کیا مقام ہے، بیٹیوں کی کیا عزت ہے اور بیٹیوں کا کیا مقام موجود ہے۔ لہذا یہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا کمال اور علاج تھا جو آقا و مولا نے کیا۔ اور جو ایک جگہ پہ میں نقطہ جس سٹیج پہ جس مرحلے پہ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں عزیزان محترم، یہ بیماریاں تھیں جو مختلف قسم کی موجود تھیں، معاشرتی طور پر، اجتماعی طور پر، جن کے اوپر میرے رسول اللہ نے آ کر اپنے تبلیغات کے ذریعے سے معاشرے کو تبدیل کیا، ان کے اندر وفا پیدا کی، ان کے اندر محبت پیدا کی، ان کے اندر برداشت پیدا کی، ان کو بھائی بھائی بنایا اور ان کو اسلام کے جھنڈے کے نیچے اکٹھا کیا اور کہا کہ آج کے بعد تم انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی ہے، مومن کا بھائی ہے۔ اور جو اگر آپس میں کبھی دو لڑ پڑے تو ہمیں حکم ملا کہ ان کی صلح کرواؤ، ان کو آپس میں اور نہ لڑنے دو، ان کی صلح کرواؤ۔ یہ ایک جھنڈے کے تلے نیچے لے کے آنے والا ہمارا نبی تھا، اور انہوں نے اس طرح سے علاج کیا کہ کہیں پہ پھر جب کفر بہت زیادہ طاقت کے ساتھ سامنے آیا اس کا علاج پھر دوسرے طریقے سے ہوا، کہیں پر جنگ بھی کی، کہیں پر جا کر میدان میں بھی گئے، کہیں پر جا کر لوگوں کو سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے، لیکن تاریخ یہ بتلاتی ہے میرے نبی نے کبھی کسی پہ جا کے حملہ نہیں کیا، ہمیشہ حملوں کا دفاع کیا۔ یہ انسانیت کا سب سے پہلا اور بڑا سبق تھا کہ بغیر تلوار کے کردار کے ذریعے سے اس دین کو دنیا تک پہنچایا کہ رہتی دنیا تک اس دین کی بنیاد محبت پہ رکھ دی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تلوار کے ذریعے سے اسلام پھیلا، شاید اس میں اشتباہ کر رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام جو کردار کے ساتھ پھیلا وہ اسلام کبھی کسی نے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور جہاں جہاں پر تلوار کے ذریعے سے اسلام لانے کی یا پھیلانے کی کوشش کی گئی اس کو بقا نہ مل سکی اور وہ اپنی اس طرح حیثیت برقرار نہ رکھ سکا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کی معاشرتی بیماریاں کیا ہیں جس کے مطابق یہ طبیب اپنا علاج کرتا نظر آتا ہے۔ عزیزان محترم، یہی تو ہمیں بتلایا گیا کہ اگر بیماری اس حد تک بڑھ جائے کہ کوئی کسی بھی دشمنی کی حد تک چلا جائے تو پھر عزیزان محترم ہمیں تاریخ یہ کہتی نظر آتی ہے، پھر جب نبی رخصت بھی ہو جائے تو اس نبی کی آل کا ہر فرد اس معاشرے کی بیماریوں کے علاج کے لیے کھڑا نظر آتا ہے۔ شاید علم تھا میرے آقا و مولا کو کہ رسول کے جانے کے بعد لوگوں کے اندر معاملات کے، مسائل کے، الجھنوں کے اس حد تک معاملات خراب ہوں گے کہ جو شاید نصیحت کے ساتھ اثر نہیں کریں گے۔ وہاں پر ایک طبیب جس کا نام حسین ابن علی تھا، اس نے اسی امت کی بیماریوں کے علاج کے لیے اپنے وطن مدینہ المنورہ کو چھوڑا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب مدینہ چھوڑ رہے تھے نا، بار بار مدینے کو دیکھ رہے تھے، جیسے میرے آقا رسول نے اپنے مکہ کو چھوڑا تھا اور اس کو بار بار دیکھ رہے تھے، اور اللہ نے تسلی دی تھی اے رسول جس اپنے وطن کو تم بار بار دیکھ رہے ہو ہمارا وعدہ ہے کہ ہم تمہیں اسی طرف لے کر آئیں گے۔ لیکن میں عرض کروں گا مولا حسین شاید آپ واپس نہ آ سکیں، اس لیے کہ آپ امت کے علاج کے لیے نکل رہے ہیں۔ کہ امت اپنی جہالت میں، اپنی سستی میں، اپنی نااہلی میں، اپنی غفلت میں اس حد تک سو گئی تھی کہ اس کو اب پانی کے چھینٹے بیدار نہیں کر سکتے تھے۔ اگر اس کو کوئی بیدار کر سکتا تھا تو وہ بیدار کرنے والے جناب علی اصغر و علی اکبر کا خون کا قطرہ تھا۔ یہ امت ایسے کبھی بیدار نہ ہوتی
اور امت اسی طرح سے سوئی رہتی، اور اسلام کے بدن کے اندر جو بیماری لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اسلام کے بنیادی اصولوں کو ختم کرنے کی جو کوشش کی جا رہی تھی، وہ شاید کامیاب ہو جاتی اگر میرے مولا حسین اس کا علاج کرنے کربلا میں تشریف نہ لاتے۔ کربلا میں جب آئے، مختلف منازل کو طے کرتے کرتے ایک منزل پہ پہنچتے ہیں۔ ایک منزل پہ جب پہنچے، آقا مولا کی آنکھ لگ گئی۔ جیسے ہی آنکھ لگتی ہے، بیدار ہونے کے بعد آپ کلمہ استرجاع پڑھتے ہوئے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے ہی یہ کلمہ سننا تھا، جناب علی اکبر نے سنا اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں بابا خیریت ہے؟ کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ کچھ لوگ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہ خواب حقیقتاً ہماری ہی اس کی تعبیر ہے۔ جناب علی اکبر نے ایک جملہ کہا، نوجوانوں ذرا سنیے گا، اتنی ہمت یہ کون ہمیں دے سکتا ہے؟ وہ جناب علی اکبر ہی تو ہمیں دے سکتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اے بابا جان السنا علی الحق، کیا بابا جان ہم حق پہ نہیں ہیں؟ میرے آقا مولا حسین نے کہا اے علی اکبر، اس روئے زمین پہ اگر میں حق پہ نہیں ہوں تو کون ہوں؟ یہ جملہ سننا تھا۔ جناب علی اکبر نے کہا بابا کوئی پرواہ نہیں کہ ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہم پہ آ پڑے، کوئی پرواہ نہیں۔ عزیزان محترم، اسی امت کی اصلاح اور اسی امت کے علاج کے لیے میرے آقا مولا 2 محرم کو وارد ہوئے کربلا کے اندر۔ اب خود اندازہ لگائیے، بیویاں مخدرات عصمت ساتھ ہیں، مستورات ساتھ ہیں، میری آقا زادی زینب سلام اللہ علیہا خیام کے اندر قیام پذیر ہیں، اور خود اندازہ لگائیے کہ وہ تپتا ہوا صحرا، گرمی کا وہ عالم۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی خیمے لگے نا، ایک آندھی چلی۔ میرے استاد یہ روایت پڑھ رہے تھے، انہی سے نقل کر رہا ہوں۔ آندھی چلی، جناب زینب کبریٰ نے کہا کہ اے بھائی حسین ذرا خیمے میں تشریف لائیے۔ جیسے میرے مولا حسین خیمے میں آئے، کہا کہ بھیا اس ہوا سے مجھے تیرے لہو کی خوشبو آ رہی، اے بھیا حسین مجھے تیرے لہو کی خوشبو آ رہی ہے، کیوں نہ ہم یہاں سے آگے نکل جائیں؟ میرے آقا مولا نے کہا اے بہن زینب، یہی تو وہ جگہ ہے جو ہمارے وعدے گاہ ہے، جہاں پہ ہم نے وعدہ کیا ہے، یہیں پہ ہمارا قیام ہے۔ تسلی دے کے میرے آقا باہر چلے گئے۔ کیا بیت رہی ہوگی میری آقا زادی کے دل کے اوپر کہ پہلے 1000 کا لشکر آیا، پھر خبر آتی ہے کہ 2000 کا لشکر، کبھی خبر آتی ہے 3000 کا لشکر، کبھی خبر آتی ہے 10,000 کا لشکر، اور ایک وقت آیا تاریخ کہتی ہے ادھر چند سو، 100 کی تعداد بھی نہیں، اور دوسری طرف کہا جا رہا 30,000 کا لشکر موجود ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو روایت ملتی ہے 30,000 کا لشکر مقابل میں موجود۔ اور جب شمر سے پوچھا گیا، ابن زیاد سے پوچھا گیا اتنا تم کیوں لوگوں کو بلا رہے ہو، اتنے کیوں تم لوگوں کو طلب کر رہے ہو؟ کہا کہ مسئلہ کیا ہے؟ عزیزان محترم کوٹ کر رہا ہوں اپنے استاد کے جملوں کو۔ استاد فرماتے ہیں جب اس سے پوچھا گیا نا کہ اتنے لوگوں کو کیوں بلا رہے ہو، اس نے کہا کہ لشکر تو اتنا بڑا نہیں، لیکن اس کے اندر جناب عباس موجود ہیں۔ میں عرض کروں گا اگر اس لشکر کے اندر عباس موجود تھے تو جناب قاسم بھی موجود تھے۔ اولاد امام حسن مجتبی جناب عبداللہ بن عقیل کی اولاد جب قربان ہو گئی نا، تو پھر جناب امام حسن مجتبی کی اولاد کی قربانیاں شروع ہوئی۔ 4 بیٹے میرے مولا کے کربلا کے میدان میں موجود تھے۔ سب سے بڑے بیٹے جناب حسن مصنع کربلا میں زخمی ہو گئے، اور ان کی نظر سے زخمی ہونے کی وجہ سے کسی طریقے سے بچ گئے اور غازی قرار دیے اور کربلا سے زندہ واپس چلے گئے۔ بعد میں علاج ہوا اور ان کی
زوجہ محترمہ جناب فاطمہ کبریٰ، جن سے آج جتنے حسنی سادات ہیں ان کی نسل اس بی بی اور مولا کے اس بیٹے کی نسل سے آگے چلی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی اس نسل جو ہے وہ جناب امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے حسن مثنیٰ اور بی بی کبریٰ کے ساتھ چلی ہے۔ باقی جتنی اولاد تھی تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ ابھی بلوغت کی حد تک بھی نہیں پہنچے تھے۔ ایک میں نے بیٹے کی شہادت کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے، لیکن جناب قاسم کی شہادت آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب اولاد امام حسن کی باری آئی نا تو سب سے پہلے جناب قاسم تیار ہو کر آگے گئے، خیمے سے نکلے تو اپنے چچا کی خدمت میں پیش ہو گئے، چچا جان مجھے اپنے اوپر قربان ہونے کی اجازت دیجیے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ چچا نے جیسے ہی حسرت بھری نگاہ سے بھتیجے کو دیکھا، تاریخ یہ کہتی ہے اپنے بھتیجے کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے اتنا روئے کہ کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور اس طرح سے اونچی آواز سے روتے رہے، اے بیٹا قاسم کس طرح سے میں تمہیں جو ہے وہ میدان میں جانے کی اجازت دوں، تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔ اے بیٹا قاسم کیا تو اپنے ان پیروں پہ چل کر کیا تو میدان میں جائے گا؟ میرے جناب قاسم نے ارشاد فرمایا، اے چچا جان آپ وہ شخصیت ہے جو اس وقت اکیلے رہ گئے ہیں، کیوں نہ میں آپ کی نصرت کے لیے میدان میں جاؤں اور جا کر اپنی وفا کا اظہار کروں۔ جناب قاسم کے بارے میں ملتا ہے، جناب قاسم جب رخصت ہو رہے تھے نا عزیزان محترم، یا یہ رخصتی بڑی عجیب و غریب ہے، جب رو لیا بڑی مشکل سے ان کو جدا کیا، جناب قاسم آگے بڑھتے ہیں، اپنے چچا کے کبھی پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں، کبھی ہاتھوں کو چومتے ہیں، اے چچا مجھے جانے کی اجازت دیجیے، میں یہاں پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ لیکن چچا کی محبت کسی صورت میں اجازت دینے کے لیے تیار نہ تھی، بڑی مشکل سے جب اجازت دی قاسم کو پاس بلایا، گریبان کو چاک کیا، امامے کے 2 ٹکڑے کیے، اس طرح سے روانہ کیا جس طرح میت کو کفن پہنایا جاتا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے، حمید بن مسلم سے روایت ہے، جناب قاسم جیسے ہی گھوڑے میں سوار ہو کر میدان کی طرف گئے نا، لوگوں نے دیکھا، روایت کے لفظ یہ ہے، اس طرح سے میدان میں وارد ہوا، چہرہ اس طرح سے کہ جس طرح 14ویں کا چاند ہو، معصومیت جھلک رہی تھی، اتنا خوبصورت چہرہ نظر آ رہا تھا جناب قاسم کا، اور زین پر سوار ہو کے جیسے آگے بڑھے، کہا کہ وہ اتنا لباس پہنا ہوا تھا، اور راوی کہتا ہے کہ جوتوں کے تسمے نظر آ رہے تھے لیکن بائیں جوتے کے تسمے ٹوٹے ہوئے تھے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے یہ جناب قاسم جب میدان میں جاتے ہیں، اشقیاء نے گھیر لیا، لعینوں نے کہا اس کو میں قتل کروں گا، کوئی اور آگے بڑھ کے کہتا ہے، تاریخ یہ کہتی ہے 35 کے قریب ناریوں کو فنار جب کر چکے، داد شجاعت حاصل کی۔ اے چچا جان قاسم کی یہ وہ مہارت پہ آپ خوش ہیں نا، لیکن ایک وقت ایسا آیا، ایک لعین آگے بڑھتا ہے، جناب قاسم کے سر پہ تلوار لگاتا ہے، جناب قاسم زمین پہ نہ سنبھل سکے، زمین پہ نیچے آئے، ایک آواز دی، یا اماں، اے چچا حسین مدد کو تشریف لائیے۔ میرے مولا حسین تبرے ہوئے شیر کی طرح اپنے بھتیجے کی طرف گئے، اور جب میرے اپنے بھتیجے کو پہنچے، قاتل ساتھ کھڑا تھا، قاتل پہ جا کے وار کیا، اس نے اپنا ہاتھ بچانا چاہا، اس کا ہاتھ جو کٹا، اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، اس کی استغاثے پر اس کے ساتھی آئے، گھوڑے بھاگتے آئے، اور اس طرح سے کہ اس لعین کو اس کو نیچے دبا کر وہیں پہ قتل کر دیا۔ جیسے ہی ماحول چھٹا، جس طرح سے ہی وہ آگ سے وہ تمام خاک ہٹی، نیچے کیا دیکھتے ہیں، جناب قاسم تڑپ رہے تھے، جناب قاسم کا آخری وقت تھا، اپنے بھتیجے
قاسم کو اٹھایا، گلے سے لگایا، اے قاسم اللہ لعنت کرے اس قوم پر جس نے تجھ جیسے شریف کو قتل کیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے جناب قاسم کو اس کے سینے کو اپنے سینے سے لگا کر اس طرح سے گھسیٹتے ہوئے میرے مولا حسین لاش علی اکبر کے ساتھ لے گئے۔ راوی کہتا ہے آپ کے پیروں کی لکیریں ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اپنے بیٹے علی اکبر کے لاشے کے ساتھ اپنے بھتیجے کے لاشے کو رکھا اور ایک دعا دی، اے پروردگار اس قوم کو تباہ کر جس نے میرا علی اکبر قاسم کو اس دنیا میں قتل کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔